بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج آپ کے ساتھ ہجرت مدینہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، وہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ سب دوستوں کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم حد سے تجاوز کر چکے تھے، مگر پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حوصلوں کو پست نہ کر سکے۔ اس دوران حج کے ایام میں یثرب، جو کہ مدینہ منورہ کا پہلا نام تھا، وہاں سے کچھ لوگوں کا قافلہ مکہ مکرمہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعوت حق دی تو انہوں نے لبیک کہا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب مشرکین مکہ کے ظلم و ستم میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایک گروہ کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ پھر جب پہلا گروہ کامیابی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گیا تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم گروہ در گروہ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنا شروع ہو گئے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حبشہ کی جانب ہجرت کرنے والے مہاجرین میں سے چند لوگ واپس مکہ مکرمہ لوٹ آئے، اور اس دوران مکہ مکرمہ میں بھی بے شمار لوگ مسلمان ہو چکے تھے، جبکہ مدینہ منورہ کے بھی بے شمار لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ قریش نے مسلمانوں پر مظالم کی انتہا کر دی اور وہ مدینہ منورہ سے آنے والوں کو بھی تنگ کرنے لگے۔ اس دوران مدینہ منورہ کے 70 نقیب جو مسلمانوں کے سردار تھے، انہوں نے حج کے ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی، جسے بیعت عقبہ کہا جاتا ہے، اور انہوں نے عہد کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کے جو بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مدینہ منورہ آئیں گے، ہم ان کی معاونت کریں گے اور اپنی جان ان پر نچھاور کریں گے۔ پھر اللہ عز و جل کا حکم آن پہنچا اور اس دوران قریش کے ظلم و ستم میں بھی بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایک قافلے کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور جب یہ قافلہ کامیابی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گیا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک بڑی تعداد ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہونے لگی۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے تمہارا دار ہجرت دکھایا گیا ہے جو کھجوروں والا شہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے متعلق حیدر کرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر پر لٹایا تھا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل و عیال کے علاوہ کوئی نہ جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کرنے والے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر سے نکلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے فرمایا، تو مجھے اور اللہ کو بے حد محبوب ہے، مگر یہاں کے رہنے والوں نے مجھے یہاں سے جانے پر مجبور کر دیا ہے، اگر میں مجبور نہ ہوتا تو یہاں سے ہرگز نہ جاتا۔ مورخین لکھتے ہیں حج کے دنوں میں یثرب، جو کہ مدینہ منورہ کا پہلا نام تھا، وہاں سے کچھ لوگوں کا قافلہ مکہ مکرمہ آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعوت حق دی اور انہوں نے لبیک کہا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب مشرکین مکہ کے ظلم و ستم میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایک گروہ کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ پھر جب پہلا گروہ کامیابی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گیا تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم گروہ در گروہ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنا شروع ہو گئے۔ پیارے دوستوں، میرا نام ہے محمد اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسامہ آفیشیل۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں اور ساتھ نیچے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اللہ عز و جل نے وہاں تمہارے لیے بھائی اور امن والے گھر بنائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ملتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی تک ہجرت نہ کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی جانب سے وحی کے انتظار میں تھے۔ سیدنا صدیق اکبر اور حیدر کرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت
چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہی مکہ مکرمہ میں باقی رہ گئے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہجرت کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جلدی نہ کرو، ہو سکتا ہے اللہ عز و جل نے تمہارے لیے کوئی نیک ہم سفر لکھا ہو۔ پھر جب حکم الہی آن پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیدر کرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ مشرکین مکہ نے اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ارادے سے قبل ہی گھر سے نکل گئے تھے۔ حیدر کرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر جس بستر پر آرام فرما ہے وہ ان کے لیے موت کا بستر ہے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا اور بے نیاز ہو کر اس بستر پر لیٹے رہے۔ روایات میں آتا ہے مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ مدینہ منورہ کی صورت میں ڈھونڈ لی ہے تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا جس میں تمام قبائل کا ایک ایک آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر اکٹھا ہوا تاکہ ایک لمحے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وار کر کے انہیں شہید کر دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی مشرکین مکہ کے ناپاک ارادوں کی خبر ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیدر کرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ صبح ہوتے ہی لوگوں کی وہ امانتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھی وہ متعلقہ لوگوں کو واپس کرنے کے بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے علی مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے اور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کرنے والا ہوں۔ میرے پاس لوگوں کی جو امانتیں ہیں وہ میں تمہارے سپرد کرتا ہوں، تم ان امانتوں کو ان مالکوں تک پہنچا دینا۔ مشرکین مکہ نے میرے قتل کی منصوبہ بندی کی ہے اور وہ آج رات مجھے قتل کرنے کا ناپاک ارادہ رکھتے ہیں، تم میری یہ چادر اوڑھ لو اور میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق بستر پر لیٹ گئے اور چادر اوڑھ لی۔ مشرکین مکہ نے رات بھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ جاری رکھا، مگر صبح ہوتے ہی انہیں خبر ہوئی کہ ان کا منصوبہ ناکام ہو چکا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے باہر جا چکے ہیں۔ پیارے دوستوں، یہ واقعہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے اس واقعے کو یہاں پر اینڈ کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو نیکسٹ ویڈیو کے اندر اس واقعے کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سب بھائیوں اور دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی طرح ہمت اور توفیق عطا فرمائے تاکہ میں اپنے اس کام کو جاری رکھ سکوں، لیکن اس کے لیے مجھے آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو اپنی فیملی کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں اور ان کو بولیں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ نیچے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی میری ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو ان کو ڈائریکٹ میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ ہر اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اس پر آپ کے کوئی پیسے نہیں کٹیں گے، اس سے مجھے حوصلہ ملے گا، ہمت ملے گی اور میں آپ کے لیے اسی طرح اچھی ویڈیوز لے کر آتا رہوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں آپ یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔